میرا ایک دوست ہے، سرکاری ملازم ہے، ڈیوٹی کے سلسلے میں آج کل اسلام آباد میں ہوتا ہے۔ اس نے مجھے کال کی کہ میرا ایک دوست مسئلہ پوچھنا چاہتا ہے۔ جی بتائیں۔ تو اس نے جب مسئلہ بتایا تو میں ہکا بکا رہ گیا۔ میں نے کہا لگتا ہے کہ آپ کا یہ دوست نیٹ استعمال کرتا ہوگا۔ تو وہ کہنے لگا جی اس وقت بھی موبائل میں مصروف ہے۔ میں نے کہا تب ہی اسی طرح کا مسئلہ پوچھا ہے اس نے۔ بہرحال اس نے جو مسئلہ پوچھا وہ تو میں بیان نہیں کر سکتا، بیان کرنے کے قابل نہیں، البتہ جواب سننے سے آپ سمجھ جائیں گے کہ وہ مسئلہ کیا تھا۔ تو میں نے اس کو جواب دیا، میں نے کہا بھائی دیکھ، انسان جو اشرف المخلوقات ہے، جب وہ ایسی قبیح و شنیع اور گندی حرکات کرنے لگ جائے گا تو اس انسان میں اور اس کتے میں کیا فرق رہ جائے گا جو گندی نالی پر کھڑا ہو کر اپنے منہ سے اپنی زبان سے گندگی چاٹ رہا ہوتا ہے۔ پھر میں نے کہا کہ اسی منہ سے اور اسی زبان سے انسان اللہ رب العزت کا نام لیتا ہے، کلمہ پڑھتا ہے، قرآن کریم کی تلاوت کرتا ہے، وہ کیسے گوارا کرے گا کہ اپنی زبان کو ایسی گندگی میں استعمال کرے اور اپنی زبان کو نجس کرے؟ اور پھر گناہ کرنے سے انسان کے دل پر ایک نحوست آتی ہے، ایک ظلمت اور تاریکی آتی ہے۔ اللہ اکبر! یہ جس گناہ کی آپ بات کر رہے ہیں، اس سے تو گناہ کی نحوست کے ساتھ ساتھ باقاعدہ طور پر نجاست بھی آپ کے وجود میں جا رہی ہے، جبکہ حدیث شریف کا حاصل ہے کہ جو جسم حرام مال سے پلا ہو وہ جہنم کا مستحق ہے۔ تو آپ کا جسم تو نجاست سے پلا بڑا ہے، اس کے متعلق کیا خیال ہے؟ یعنی حرام سے بھی ایک درجہ اوپر، حرام ہونے کے ساتھ ساتھ نجاست سے بھی آپ کا جسم پلا بڑا ہے، تو اس کے بارے میں آپ کا کیا خیال ہے؟ ایک حدیث شریف کا حاصل ہے، من کان آخر کلامہ لا الہ الا اللہ دخل الجنہ، کہ مرتے وقت، دنیا چھوڑتے وقت جس انسان کا آخری کلمہ، آخری بات جو اس کی زبان سے نکلے وہ لا الہ الا اللہ ہو تو وہ انسان جنت میں جائے گا۔ بہت سارے لوگ مرتے وقت اس کلمہ پڑھنے سے محروم ہو جاتے ہیں۔ اس کی وجہ یہ ہوتی ہے کہ زندگی میں کچھ گناہ کیے ہوتے ہیں جن کی نحوست اس وقت ظاہر ہوتی ہے اور زبان پر کلمہ جاری نہیں ہوتا، اور اس عظیم نعمت سے کلمہ پڑھنے سے محروم ہو جاتے ہیں۔ تو جب زبان نجس ہوگی تو کیا خیال ہے اس وقت اس نجس زبان پر کلمہ جاری ہو جائے گا؟ ذرا غور فرمائیں کہ 2 منٹ کی لذت کے حصول کی خاطر کتنی بڑی ناکامی کی طرف انسان اپنے آپ کو دھکیل رہا ہے۔ لہٰذا عقل اور دانش کا تقاضا یہ ہے کہ ایسے گناہوں سے اور سبھی گناہوں سے فوراً توبہ کی جائے اور آئندہ کے لیے بچنے کا پورا اہتمام کیا جائے۔ اللہ رب العزت ہمیں نفس اور شیطان کے ورغلانے سے اور بہکانے سے محفوظ رکھے، اور اللہ تعالی ہر قسم کے گناہوں سے بچنے کی ہمیں توفیق عطا فرمائے۔ لا حول ولا قوت الا باللہ۔ انسان اگر کسی گناہ سے بچتا ہے وہ بھی اللہ تعالیٰ کی توفیق سے ہے، کوئی نیکی کرتا ہے تو وہ بھی اللہ تعالیٰ کی توفیق سے ہے۔